من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو مسئلہ امامت میں چل رہی ہے، اس میں چند مہم نکات آپ کی خدمت میں عرض ہو چکے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک آ کر پہنچی ہے کہ امامت کے اندر مسئلہ امامت میں شیعہ و سنی میں کیا اختلاف ہے۔ امامت بعد از پیغمبر یہ مسئلہ شروع ہوا کہ پیغمبر کے بعد کون پیغمبر کا جانشین بنے گا۔ اس کے اندر اختلاف ہوا سنی و شیعہ کے اندر، یا یوں کہوں بہتر ہے کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا کہ پیغمبر کے بعد جانشین کون ہونا چاہیے۔ اور اسی مسئلے کی وجہ سے پھر دو فرقے وجود میں آئے، ایک کو شیعہ کا نام دیا گیا اور ایک کو اہل سنت کا نام دیا گیا۔ اہل سنت قائل ہیں کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین خلیفہ اول ہے، اور شیعہ کا موقف و نقطہ نظر یہ ہے کہ پیغمبر کا جانشین علی علیہ السلام ہے۔ آج جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ قبل اس کے کہ ہم یہ تحقیق کریں اور دلیلیں ذکر کریں کہ حق کس کے ساتھ ہے، آیا واقعاً پیغمبر کا جانشین خلیفہ اول تھا یا امام علی علیہ السلام تھے، اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ایک مطلب واضح کرنا ضروری ہے کہ اصل میں اختلاف تھا کیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اختلاف فقط یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد حکومت کون کرے گا، حاکم کون بنے گا۔ شیعہ نے کہا کہ پیغمبر کے بعد اس امت اسلامیہ کا حاکم علی علیہ السلام ہے، اور اہل سنت نے کہا کہ حاکم خلیفہ اول ہے۔ اگر ہم اس کو درست فرض کریں کہ واقعاً اختلاف یہ تھا، تو پھر حق اوصاف امام کے اندر اہل سنت کے ذات ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اہل سنت قائل ہیں کہ امام جو بعد از پیغمبر ہوگا اس کا نہ افضل ہونا ضروری ہے، نہ معصوم ہونا ضروری ہے، نہ علم الہی کا حامل ہونا ضروری ہے، بلکہ وہ جس طریقے سے بھی مسند خلافت پر بیٹھ جائے وہ حاکم ہوگا اور امت کے اوپر اس کی پیروی کرنا لازم ہوگا۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل حقیقت یہ نہیں تھی، سوال یہ نہیں اٹھا تھا پیغمبر کے بعد کہ پیغمبر کے بعد امت اسلامیہ کا حاکم کون بنے گا، یہ سوال نہیں اٹھا تھا، بلکہ حقیقت میں سوال یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد ہم دین کس سے اخذ کریں۔ اگر دین کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، مثلا اگر ایک آیت موجود ہے
اس کی تفسیر کے اندر اگر اختلاف ہو جائے صحابہ کے درمیان یا دوسرے لوگوں کے درمیان، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا محور کون ہے، فصل الخطاب کون ہے، کون ایسی شخصیت ہے پیغمبر کے بعد کہ جو تمام اختلافات کا حل ہے، چاہے وہ دین کے اندر ہوں چاہے وہ دنیا کے اندر ہوں۔ یعنی وہی جو پچھلے کسی ایک درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امامت کے چند مراتب ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ مرجعیت دینی ہے، وہ یہاں پر اب اگر وہ درس آپ کی ذہن کے اندر موجود ہو تو یہاں مطلب آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ دین ہم نے کس سے اخذ کرنا ہے، کون ہے حافظ دین و شریعت پیغمبر کے بعد، کیونکہ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین خاتم ہے، اس کے بعد کوئی نیا دین نئی شریعت نے نہیں آنا، اس دین نے قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے باقی رہنا ہے۔ اب پیغمبر کی عمر تو کم تھی، پیغمبر جب اپنے دور میں رہے، اس دین کو ابلاغ کیا، اس دین کی تفسیر کی، اس دین کی حفاظت کی، اس دین کو اجرا بھی کیا، یعنی یہ 4 مرتبے اور 4 جو وظیفے ہیں پیغمبر نے ادا کیے اپنے اس دور کے اندر، دور نبوت کے اندر۔ تو اب جب پیغمبر چلے گئے ہیں، نبوت کے علاوہ جو باقی چند مقام ہیں اس میں کون جانشین بنے گا پیغمبر کا؟ مثلا 4 مرتبے آپ کی خدمت میں گنوائے ہیں، ایک ابلاغ دین کہ وحی کو حاصل کرے اور پھر اس وحی کو لوگوں تک پہنچائے، تفسیر دین و تبیین دین، چونکہ قرآن کے اندر کلیات ذکر ہوتی تھیں، مثلا قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اب یہ مجمل نقل ہوا ہے، تفصیل نہیں ہے اس کے اندر، کلی طور پر فقط ذکر کیا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے نماز کیسے پڑھیں، اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کو پیغمبر نے تبیین کیا ہے، اور آیات کی مراد کیا ہے خدا کی ان آیات کے اندر، اس کو پیغمبر نے تفسیر کیا ہے، پس تبیین دین و تفسیر دین یہ کام بھی پیغمبر نے ادا کیا ہے۔ تیسرا حافظ دین تھے، حافظ دین و شریعت تھے، یعنی اگر کوئی منحرف شخص دین کو منحرف کرنا چاہتا ہو، تحریف کرنا چاہتا ہو، اس کے اندر پیغمبر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اگر کہ دین کی کسی تفسیر کے اندر اختلاف ہو جاتا تو پیغمبر کے پاس آ کر اس مسئلے کو حل کر لیتے تھے، فصل الخطاب سمجھتے تھے، حجت تھا قول پیغمبر کا، وہ جو کہہ دیتے تھے وہ حق ہوتا تھا، یعنی اگر کہہ دیتے فلانے کی جو فہم ہے وہ درست ہے آیت کے اندر اور فلانے کی غلط ہے، تو ایسے ہی ہوتا تھا، وہ درست قرار پاتا تھا اور وہ دوسرا غلط قرار پاتا تھا۔ بس حافظ شریعت بھی تھے پیغمبر۔ چوتھا اجرا بھی کیا دین کو، جب مدینہ میں گئے تو حکومت تشکیل دی، دین و شریعت و اسلام کے جو اجتماعی امور تھے ان کو اجرا کیا، حکومت قائم کی، قانون نافذ کیا، یہ سارے کام پیغمبر نے ادا کیے۔ اب پیغمبر کے بعد ابلاغ دین والا کام تو ختم ہو گیا، چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ختم نبوت کے قائل ہیں ہم، ہمارے نبی خاتم تھے، پس وحی کو حاصل کر کے دین، اس وحی کا ابلاغ کرنا یہ ختم ہو چکا ہے مرحلہ۔ پیچھے چند مرحلے جو ہیں وہ اپنی جگہ باقی ہیں، اس میں تبیین دین و تفسیر دین ہے، اس میں حافظ دین ہے ہونا ہے، اس میں اجراء دین بھی ہونا ہے۔ سوال یہاں پر اب یہ اٹھا تھا اس وقت کہ پیغمبر کے بعد ان چند امور کے اندر کون جانشین ہے ان امور کو اجرا کرنے کے لیے پیغمبر کا؟ اگر اس طریقے سے آئیں تو پھر حق اوصاف امام کے اندر تشیع کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے جب دین کی تشریح کرنی ہے، تفسیر کرنی ہے و تبیین کرنی ہے تو تمام دین کا عالم ہونا چاہیے اس کو۔
یعنی جو منصب خلافت و امامت پر بیٹھے گا آئے گا اس کے لیے پاس ضروری ہے کہ دین کے اندر عالم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے دین کی تفسیر کرنی ہے اور دین کے اختلاف کا حل کا مرکز بننا ہے اس نے، بس عالم ہونا چاہیے اس کو۔ حافظ دین بھی اسی طریقے سے بنے گا کہ جب دین کا عالم ہوگا، جب افضل ہوگا صفات کے اندر، علم کے اندر، شجاعت رکھتا ہوگا، جو منحرف لوگ ہیں ان کے سامنے مقاومت کر سکتا ہوگا، پس شجاعت کا ہونا بھی ضروری ہے، علم وسیع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اجراء دین کا مرحلہ جب آئے گا، کیونکہ اس نے قانون کو نافذ بھی کرنا ہے، پس حاکم حقیقت میں وہی کہلائے گا۔ پس حکومت ایک شعبہ ہوگا امام کا کہ جو خلیفہ بن رہا ہے پیغمبر کے بعد، نہ یہ کہ ہمارا اختلاف اساسی ترین اس بات کے اندر ہے کہ حاکم کون ہے، آیا علی ہے یا خلیفہ اول ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہمارا یہ ہے کہ دین کا حافظ، دین کا مبین و مفسر کون ہے، یعنی نتیجہ خلاصہ اگر کیا جائے وہ یہ کہ ہم نے دین کس سے اخذ کرنا ہے، مرجع دینی ہمارا پیغمبر کے بعد کون ہے، یہ اصل میں اختلاف ہے، اور اسی سے پھر مختلف نتیجے نکلتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔